الیکشن کے حوالے سے باتیں ہوئیں. دو ہزار 18 کے الیکشن کے بعد ہمارا یہ خیال تھا کہ 2024 کا الیکشن منصفانہ اور شفاف ہوگا. لیکن ایک بار پھر ہماری خواہش کو اور ہماری آرزو کو اور اس ملک میں آئین کی بالادستی اور جمہوریت کے فروغ کو جس طرح کچل دیا گیا ہے، مجھے اب فکر اس بات کی ہے کہ اگر ایک الیکشن کے بعد مسلسل دوسرا الیکشن بھی متنازع ہو تو پھر پارلیمان کی اہمیت کیا ہوگی؟ وہ پارلیمان جس کو ہم سپریم ادارہ کہتے ہیں، جس میں عوام کے براہ راست نمائندے بیٹھتے ہیں، اگر اسٹیبلشمنٹ براہ راست مداخلت کر کے ایک ایک حلقے سے اپنی مرضی سے نمائندوں کو چنے گی تو پھر ظاہر ہے کہ وہ عوام کا نمائندہ نہیں ہوگا. ایسی پارلیمنٹ کی کیا اہمیت ہوگی جسے عوام اپنا نمائندہ نہیں تصور کریں گے؟ جو بھی وہاں بیٹھا ہوگا کہیں نہ کہیں سے کوئی انگلی اس کی طرف اٹھے گی کہ اس کو بھی تو ایجنسیوں نے پاس کیا ہے، اس کو بھی تو اداروں نے پاس کیا ہے، یہ بھی تو اداروں کا بندہ ہے. ابھی بات ہوئی کہ جس کو مخالف دیکھا اس کے خلاف کرپشن کے کیس کر دیے. میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اس الیکشن میں ہماری اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان کی 75 سالہ تاریخ کے کرپشن کے ریکارڈ توڑ دیے. شرم آنی چاہیے. وردیاں عزت نہیں دیا کرتی، وردیوں کے اندر کردار عزت ادا کرتا ہے. بہت اچھا. کم از کم جمعیت علماء اسلام اس کردار سے اپنی لا تعلقی کا اعلان کرتا ہے. بے شک. اس حوالے سے ہم اپنا تفصیلی فیصلہ مرکزی مجلس عاملہ میں دے چکے ہیں اور اس کو عوام تک پہنچا بھی دیا ہے. ہم جمہوریت کے علم بردار ہیں. ہمارے بزرگوں نے اس آئین پہ دستخط کیے ہیں، اس آئین کے بانی ہیں. اس لیے اس آئین کے تحفظ کو ہم اپنی ذمہ داری تصور کرتے ہیں.
لیکن آئین کی کوئی حیثیت نہیں. آئین کاغذ کے چند ورقوں کے مجموعے کا نام ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں ہوا. جمہوریت اپنا مقدمہ ہار رہا ہے. وہ جمہوریت کہ جو ہمارے آئین کے تحت وہ قرآن و سنت کے تابع ہے اور اکثریت کو بھی یہ حق حاصل نہیں کہ وہ قرآن و سنت کے منافی فیصلہ دے سکے. ہم کیا جواب دیں گے دنیا کو؟ حاکمیت اعلیٰ تو اللہ رب العالمین کی ہے، لیکن یہاں تو حاکمیت اعلیٰ ہمارے پارلیمنٹ کی بھی نہیں ہے. ہمارے ملازمین کی حاکمیت ہے. تو پھر کس طرح ہم اس نظام کے ساتھ چلیں گے؟ ہمارے دوست ہیں، ہم ان کا احترام بھی کرتے ہیں. پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی، ہم نے مل کر تحریک چلائی ہے. اگرچہ جمعیت علماء کے کارکن سڑکوں پہ ہوتے تھے اور ان پارٹیوں کے قائدین صرف کنٹینر پہ ہوتے تھے، تب بھی ہمیں قبول تھے. میں آج ان سے ایک مؤدبانہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ 2018 میں بھی آپ کا یہی مینڈیٹ تھا اور 2024 میں بھی آپ کا وہی مینڈیٹ ہے. کچھ سیٹیں اوپر نیچے ہو سکتی، لیکن اسی مینڈیٹ کے ساتھ آپ نے اس وقت کہا تھا دھاندلی ہوئی ہے اور آج کہتے ہیں الیکشن ٹھیک ہوا. میں پاکستان تحریک انصاف سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ تقریباً وہی مینڈیٹ ہے جو 2018 کا تھا آپ کا. اس وقت آپ حکومت بنا رہے تھے تو الیکشن شفاف تھے. آج آپ حکومت نہیں بنا سکتے تو پھر الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے. اس وقت موقف کچھ اور، اس دفعہ کا موقف کچھ اور. اور جمعیت علماء ہے کہ اگر دھاندلی اس وقت ہوئی تو اس وقت بھی کہا کہ دھاندلی ہوئی ہے، اور اگر دھاندلی آج ہوئی ہے تو آج بھی ڈنکے کی چوٹ کہتی ہے کہ دھاندلی ہوئی ہے اور ہم اس الیکشن کو تسلیم نہیں کرتے. آگے چلنا ہے ہم نے. یہ ملک کسی کی جاگیر نہیں ہے. ہاں، جب پارلیمنٹ اہمیت کھو بیٹھی اور بظاہر ایک بنی بنائی پارلیمنٹ جو عوام کی منتخب نظر نہ آئے، اس پر تحفظات ہوں، تو پھر سوچنا تو جائز ہے نا ہمارے لیے کہ پھر ہم آئندہ کے لیے اس پارلیمنٹ کی سیاست کا حصہ بنے یا نہ بنے. پھر ہم پارلیمانی سیاست کریں یا نہ کریں. پارلیمنٹ میں جو میری قوت ہے، جو میرا اسٹرینتھ ہے، وہ کسی اور کے رحم و کرم پر ہے. لیکن جب میں پارلیمنٹ میں نہیں ہوں اور سڑکوں پہ آؤں گا تو انشاءاللہ اپنے مکمل اسٹرینتھ کے ساتھ آؤں گا. اس کے ساتھ مجھے کسی اور کی تائید کی ضرورت نہیں ہوگی انشاءاللہ العزیز. ہمیں اللہ کا سہارا لے کے چلنا ہے. اور اسی جانب ہم نے چلنا ہے. حکومتیں بن جائیں گی، لیکن صرف کرسی کے لیے کرسی بانٹ، یہ کرسی تیری، یہ کرسی میری، یہ کرسی تیری، یہ کرسی میری، تو
کرسی بانٹ حکومت جو ہے اس کی کوئی افادیت نہیں. پیپلز پارٹی کی حکومت ہو اور مسلم لیگ شامل ہو یا مسلم لیگ کی حکومت ہو پیپلز پارٹی شامل ہو, روز ایک دوسرے کو بلیک میل کرتے رہیں. حکمران ہر وقت اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھے گا کہ کہیں سرخ تو نہیں گئے. آئے روز اس کے اپنے ہی حلیف اور شریک حکومت کے مطالبات آتے رہیں گے, اور وہ پورے کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے کچھ معلوم نہیں. تو پھر ظاہر ہے کہ پیچھے خفیہ دیوار کے پیچھے ایک قوت ہوگی, اسی کے ہاتھ میں اس کے باغیں ہوں گی, وہی ان کو چلائیں گے. تو اس حوالے سے ہم پھونک پھونک کے آگے جا رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری فوج ملک کی دفاع کی صلاحیت رکھے. بیرونی دشمن تو دور کی بات, ہم تو 20 سال سے ملک کے اندر کی دہشت گردی کے خلاف ان کی جنگ کو دیکھ رہے ہیں. دہشت گردی بڑھ رہی ہے اور ان کی جنگ ختم نہیں. عسکریت پسندی بڑھ رہی ہے اور پتہ نہیں یہ کیا کھیل کھیل رہے ہیں. اور تنقید سے بالا تر, تنقید پہ ناراض ہوتے ہیں, کہتے ہیں ہم دفاعی قوت ہیں ملک کی, اور دفاعی قوت پر تنقید اچھی بات نہیں ہے. میں واضح اعلان کرتا ہوں کہ میں دفاعی قوت پہ تنقید نہیں کر رہا ہوں. جب میری دفاعی قوت سیاسی قوت بن گئی ہے تو پھر سیاسی قوت پر تنقید کرنا میرا حق بنتا ہے.